کہ روزانہ جیسے ہی نیا سرکل خواتین کا شروع ہو 2 کھجوریں لیں یا 2 سیب لے لیں، دونوں کے اوپر 41 مرتبہ کم از کم یا 111 مرتبہ دعائے نادی علی شریف پڑھ کے دم کریں۔ آئی وی ایف پروسیس کروا کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 18 برس بعد ان کو خوشخبری کی نوید سنائی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کی نوید سنائی تو وہ کچھ عرصے کے بعد چوتھے مہینے، 5ویں مہینے، 6ٹھے مہینے مس کیریج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ شمس، وہ کہتے ہیں جی ہماری دکان نہیں چلتی، میں انہیں کہتا ہوں درود پاک لکھ کے لگائیں اللہ اکبر۔ اپنی دکان کے اندر۔ اچھا، ایک اور بہت سے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، اور بہت بہنیں بیٹیاں بھی اور کچھ مرد حضرات بھی پریشان ہیں اس معاملے میں کہ اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے جو ہے محروم رکھا ہوا ہے ابھی تک۔ اچھا، اس میں آپ کی کوشچن میں ایک چیز کا اور ایڈیشن کرتا ہوں شاہن بھائی۔ کچھ ہمارے پاس ایسی خواتین حضرات آتے ہیں، والدین آتے ہیں کہ جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، کہ 7 بیٹیاں، 8 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، 6 بیٹیاں۔ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں پاک تھیں، ماشاءاللہ سر آنکھوں پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب کچھ ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جس میں جو خواتین ہیں ان کے جو بچیوں والے حمل ہوتے ہیں، بیٹیوں والے، وہ تو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن جو بچوں والے بیٹوں والا بیٹوں والے سروائیو نہیں حمل کرتا، ہوتے ہیں ارے وہ ڈیورنگ پریگنینسی ہی ختم ہو جاتے ختم ہیں۔ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ارے ختم ہو جاتے ہیں، مس کیریج ہو جاتے ہیں، یا وہ بچہ سال کا ہوتا ہے، 6 ماہ کا ہوتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مسئلے مسائل ہو جاتا ہے، اس کو سوکڑا پڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، 100 طرح کی اس کو نا اس طرح کی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سارا سکے، بن سکے، بالکل صحیح۔ اس طرح کے معاملات۔ تو ایک اس میں 2 چیزیں ہیں جو آپ نے اولاد کے حوالے سے بتایا، وہ ہم پہلے بہت سارے وظائف بھی بتا چکے ہیں ماشاءاللہ، میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے ایک نادی علی شریف کا عمل بتایا تھا کہ روزانہ جیسے ہی نیا سرکل خواتین کا شروع ہو 2 کھجوریں لیں یا 2 سیب لے لیں، دونوں کے اوپر 41 مرتبہ کم از کم یا 111 مرتبہ دعائے نادی علی شریف پڑھ کے دم کریں۔ دم کریں، ایک میاں تناول فرما لیں اور ایک بیوی، اسی طرح سے اس کو جاری رکھیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ عرفان بھائی ایسا زبردست یہ عمل ہے نادی علی شریف کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی برکت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ماشاءاللہ، کہ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سرکل میں ہی اللہ تعالیٰ ارے کام اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اپنی کرم نوازی فرما دیتے ہیں، اللہ ورنہ میکسیمم 3 سرکل ناگا نہ کریں، اور 3 سرکل 3 اگر یہ سیکنڈ۔ آپ کام کر لیتے ہیں، اللہ تبارک یقین کیجئے ہمارے پاس ایک مجھے یاد آ گئی بات، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی عمل کیا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور شادی کو 18 برس بیت چکے ارے تھے، اللہ اکبر، 18 برس۔ 18 برس منہ سے کہنا بہت آسان ہے، بندہ ڈپریشن میں چلے چلا جاتے ہیں، لوگ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اکیلے رہ رہ کے جگہ جگہ کے دھکے کھا کھا کے تنگ آ چکے تنگ آ ہوتے ہیں، چکے ہوتے آئی وی ایف پروسیس کروا کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 18 برس بعد ان کو خوشخبری کی نوید ہیں۔ سنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسا خاص عمل ایسا ہے، خاص اس کو عمل۔ کریں، اور انشاءاللہ ہم دونوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ واہ واہ۔ اور جو دوسرا میں نے آپ کو کیس بتایا کہ جن کے ساتھ اس طرح سے ہوتے ہیں، ایک اس میں نا ایک جو بیماری کا نام لیا جاتا ہے 18 کہتے ہیں اسے، کہ جس میں بعض اوقات تو صرف یہ لڑکوں والا ضائع ہو جاتے ہیں حمل، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ واٹس ایور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کی نوید سنائی تو وہ کچھ عرصے کے بعد چوتھے مہینے، 5ویں مہینے، 6ٹھے مہینے مس کیریج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ شمس سے کامل اور اکمل وظیفہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ میری بات لکھ لیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی آپ کا اس طرح کے معاملات ہیں، 313 مرتبہ درود ہزارہ، 313 مرتبہ درود ہزارہ اپنے ورد میں رکھیں، 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں۔ یہ ہمارے سلسلے کے خاص وظائف ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ شمس جب اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا وہ بن جاتا ہے کمبینیشن، ماشاءاللہ۔ اور سورہ شمس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ خاتون نے پڑھنا ہے روزانہ 41 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد کسی پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد پڑھنا۔ جب آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، آگے ایک پانی کا گلاس رکھیں، پانی کے اوپر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، پانی پی لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ عرفان بھائی اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں، جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انہی نے جتنی لکھی ہوئی ہے اتنے سانس اتنے آنے ہیں، سانس ہی آنے، بالکل صحیح۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے، اور یہ سارا ایک سلسلہ ہے۔ اب کوئی اگر آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے لیے اینٹی بایوٹک علیحدہ سے، اگر آپ کو کوئی اور انفیکشن ہو جاتا ہے، یورین کا انفیکشن ہو جاتا ہے، مثانے کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے علیحدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جو کلام پاک ہے سورہ شمس، میں کہتا ہوں کہ یہ 18 کے حوالے سے بڑا زبردست وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اور یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ خالصتاً شیطانی بیماری ہے، یہ شیطانی بیماری ہے، یہ شیطانی بیماری ہے۔ ایک مخلوق ہے، شاید اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، وہ یہ سارا کام اس میں سر انجام دیتی ہیں۔ تو جب آپ سورہ شمس کو اس طرح سے پڑھیں گے، ہمارے سلسلے کی اجازت سے ماشاءاللہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے ایک تو آپ کی جو پریگننسی ہے پورے 9 منتھ بالکل صحت مند و توانا سروائیو کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ جو خواتین کے دوسرے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ اور اگر اس کو آپ ریپیٹ کر دیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے تو زیادہ مناسب ہے ایک دفعہ 313 مرتبہ درود ہزارہ ہزارہ اب دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں مدینہ شریف کا تصور کر کے۔ 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے سو لیں۔ اور تیسری یہ سورہ شمس، اس کو کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد بیٹھی ہیں، جب آپ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں کم از کم۔ اگر آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 72 ٹائمز پڑھ لیں، 111 بار پڑھ لیں، 313 بار پڑھ لیں، لیکن کم از کم 41 مرتبہ پانی کے اوپر دم کریں، روز پانی پی لیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اگلا کویسچن تھا، وہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسے ہم محفل کی جان بن جائیں کہ جہاں پہ ہم جائیں تو ہمارے ہی تذکرے ہوں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ کا شوق پہ خود رہا۔ لیکن چلیں ایک کویسچن جی پہلے بھی ہم ماشاءاللہ اس کو بیان کر چکے ہیں، مختلف لوگ مختلف اعمال اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں عرفان بھائی، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یا اللہ کا آپ وظیفہ کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں اپنی اپنی ایک تسخیر کا عنصر رکھا ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور یہ چیزیں بڑی کارآمد ثابت بھی ہوتی ہیں۔ اکثر ہمارے پاس جو دکاندار حضرات آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری دکان نہیں چلتی، میں انہیں کہتا ہوں درود پاک لکھ کے لگائیں اللہ اپنی دکان کے اندر۔ یقین کیجئے درود پاک کی ایک اپنی تسخیر ہے، اپنی تصویر، جب آپ اس کو جتنا بڑا کر کے آپ اپنی دکان پہ لگاتے ہیں، یقین کیجئے اسے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بخود، دیکھیں یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، خود درود پاک پیش کرتے ہیں، اور ایسی عبادت ہے کہ جو کبھی رد بھی نہیں ہوتی ماشاءاللہ، اور ایسی عبادت ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو اپنی دکان پہ لگاتے ہیں اس کے بھی اپنے فوائد ہیں، لیکن اس بارے میں ایک جو خاص آیت مبارک ہے اس کے اوپر میں بڑی توجہ دیتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں جو بھی میرے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں اس آیت کو پکڑ لو۔ اور سفر کے بعد آگے ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں تو اس آیت مبارکہ کی صرف 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے عامل بھی بن سکتے ہیں۔ اور وہ آیت ہے سورہ العمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ماشاءاللہ۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، انسان جنات تو دور کی بات جنگل کے جانور بھی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ایسی خاص آیت مبارک ہے، اور وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہمیں یہ آ کے بتاتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری عزت نہیں ہے، ہم سارا دن صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں، ساس بھی ناراض ہے، سسر بھی ناراض ہے، میاں بھی توجہ نہیں دیتے، ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہماری طرف کتنے دن ہوتے ہیں ہمیں بلاتے نہیں ہیں، بہت سارے کیس جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو نئے سے نیا کیس آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ تو ان کو بھی بعض اوقات میں یہ دے دیتا ہوں کہ آپ یہ پڑھیں اور چپکے سے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ آج کل آپ کسی کے سامنے دم کریں گے انہوں نے کہنا یہ کس کام میں پڑ گئی، جادو کر رہی ہے۔ ہاں جی، تو جب بھی آپ نماز پڑھیں تھوڑی سی چینی کے اوپر دم کر کے آپ کا جو کچن میں چینی والا بول وغیرہ پڑا ہوتا ہے اس میں ڈال دیں۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ؟ 111 بار 111 بار۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے عمل نہیں کیا ہوا، عام طور پہ 313 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو اس طرح سے دم کر لیں، اور ویسے بھی
یہ عرفان بھائی آپ کے لیے بھی بڑا اچھا وظیفہ ہے ماشاءاللہ. یہ جو اچھا ایسے ایسے لوگ جو جن کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے اور جن کا کیمرے کے سامنے بہت زیادہ آنا جانا ہے، اور ان کو اگر وہ بھی اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک کشش اور اور ایک اللہ خاص اکبر، تسخیر کا عنصر آ جاتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ. اور دیکھیں قرآن پاک کی آیت واہ، آیت مبارکہ بھی ہے، ہماری بالکل تو اس صحیح، سے بہتر کوئی وظیفہ ہو بھی نہیں ہو سکتا بھی نہیں سکتا. ماشاءاللہ. اس کو جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کی بھی ہماری طرف سے اجازت ہے، اس کو اپنے ورد سورہ میں آل رکھیں. عمران آیت نمبر 31. آیت نمبر 31، آیت نمبر بالکل 31 ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ اس کو بالکل. کریں. اور کتنی دفعہ؟ کم اس کو کم از کم 111 بار پڑھ لیں. 111 ایک دن میں کوئی ہے زیادہ آدمی پڑھنا چاہتا ہے 313 بار پڑھ لے. پڑھ لے، ویٹ اول کرنا آخر چاہتا ہے ویٹ کرتا رہے جی اس جی کا. اول آخر اپنے درود پاک میں درود رکھ پاک کے میں اس کو بالکل پڑھ لیں. صحیح. انشاءاللہ اس کی فیض و برکات بھی فوراً ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر.